بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈینس میں سے اگر آپ لوگوں کو آواز اور ویڈیو آ رہی ہے تو پلیز جواب دے دے کوئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ آئیے لیسن شروع کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں صفحہ نمبر 3 اشارہ سی اور انشاءاللہ بریک کے بعد ڈی کریں گے ہم۔ تو یہ صفحہ نمبر 3 کے تیسرا اور چوتھا اشارہ ہے ہمارا۔ جس طرح سے پیچھے ہم لوگ کر کے آئے ہیں صفحہ نمبر 1، 2 اور پھر پچھلے لیسن میں ہم نے صفحہ نمبر 3 کے 2 اشارے کر لیے تھے۔ تو آئیے اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارے تھے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ اور صفحہ نمبر 2 تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور 2 رخے۔ شارٹ میں ہم نے ان کو کیا تھا تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ تو تیسرے صفحے کے جو 4 اشارے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یہ میں نے کہا تھا کہ آسان ہے، اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ 2 مثالیں ہیں اور 2 قرآن کی باتیں ہیں۔ تو شارٹ میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ پچھلے 2 اشارے جو ہم نے پڑھے تھے وہ کنٹینیویشن تھی اس کی، منافقین کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 21 سے جو بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کے بارے میں بتا دیا، کافرین کے بارے میں بتا دیا، منافقین کے بارے میں بہت تفصیل سے بتا دیا۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی کیا دعوت ہے اور پھر اس کا چیلنج کہ بھئی یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان 2 چیزوں سے متعلق جو آیات آج ہم پڑھیں گے اور اسباق جو ان سے لے سکتے ہیں ہم کہ تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ شرک مت کرو کیونکہ رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے۔ نئے الفاظ جو ہم سیکھیں گے، پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے، دوسری لائن میں 4 ہے، تیسری میں 3 اور آخری لائن میں 1۔ تو ایوریج وہی ہماری 3 الفاظ ہر لائن میں نئے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی پہلے آیت کو سن لیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تشریح جو طریقہ ہے ہمارا اشارات اور فقروں کی مدد سے۔ آیت نمبر 21: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یا ایہا اور یا ایہا دونوں مل کر کے یہ سب اے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو بریک نہیں کر رہے ہیں، ابھی اسی چیز کو یاد رکھیں جو آپ نے QC1 میں پڑھی تھی کہ یا ایہا جو ہے یہ بھی اے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال میں صرف فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے چاہے یا ہو چاہے یا ایہا ہو، آپ اس کو ایک ہی اس میں رکھ لیں۔ پکارا کس کو جا رہا ہے؟ الناس، تو تمام لوگوں کو۔ اس کے بعد ہے اعبدو، اس کو اگر میں توڑ کے پڑھوں تو اس کو ریکال کر لیں۔ جب ہم نے عبادہ یعبدو کی گردان کی تھی تو ہم نے واحد کے لیے اشارہ کیا تھا اعبد،
اور جمع کے لیے کیا تھا اعبدو، تو یہ وہی اعبدو ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، تم سب عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی؟ ربکم. تو ربا اور کم یہ توڑ لیں اس کو، یہ بھی ہمیں آتا ہے. الذی وہ جو، خلقہ کم، یاد ہے ہم نے QC1 میں تھوڑی سی پریکٹس کی تھی، خلقہ ہو، خلقہ ہم، تو خلقہ کا اور خلقہ کم اس طرح سے ہم نے سامنے ایک انگلی سے اور 4 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا. تو یہ وہی ہے، اس کو توڑ لیں اور ریکال کر لیں. خلقہ کم، اس نے پیدا کیا تم سب کو، واہ، اور الذین وہ سب جو من قبلکم، من ہو گیا سے اور قبلی کم، قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قبل اور بعد، پہلے اور بعد کے لیے، عربی میں بھی وہی ہے، قبل اور بعد، پہلے اور بعد کے لیے. تو قبلی کم ہو گیا کہ تم سب سے پہلے، یعنی کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے ان سے پہلے جو جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا اور ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، لعل شاید ہم نے پہلے اس کورس میں نہیں پڑھا ہے. لعل استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ امید ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کم وہی ضمیر ہے کہ امید ہے کہ تم سب کیا ہوگا، تتقون. تتقون کی جو فارم ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ یہ تتقون کیسے بنا تھا، کیونکہ ہم نے یہ ابھی مزید فی کے ابواب انشاءاللہ QC3 میں پڑھنے، تو وہاں پہ جب ہم اتقا یتقی کی گردان کریں گے تو وہاں پہ پھر تتقی پڑھ لیں گے اور پھر اس کی جمع پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو مگر ہے وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پرہیزگاری کے لیے تقوی اختیار کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ متقین کی صفات جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے متقن پڑھ لیا تھا وہاں پہ. تو یہ وہی ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب پرہیزگاری اختیار کرو. یا ایھا الناس، خطاب تمام انسانوں سے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایتی کتاب ہے، یہ ہم اس سورہ کے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے. پھر اگلا حصہ جو ہے تخلیق کا مقصد کیا ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں QC1 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے تخلیق کا انسانوں اور جنوں کے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو یہ جو ایک اللہ کی عبادت ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کے ہمارے جو معاملات زندگی ہیں اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے مطابق پوری زندگی گزارنی ہے. یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی اطاعت کرنا. تو یہ بس ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں تو ہم بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں مگر باقی معاملات کے اندر اللہ کے احکامات پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادات اور معاملات دونوں میں اللہ کی مکمل اطاعت اور بندگی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. یہ جو تخلیق کائنات کی ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، تمام انسانوں کی، تمام جانداروں کی، پھر اس کائنات میں کیا کچھ ہے جو ابھی تک سائنس تو ڈسکور کر رہی ہے. ابھی جو ڈسکوری ہماری بڑھتی جاتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات تو اس سے بھی بہت بڑی ہے جتنا ہم پہلے امیجن کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کون کون سی مخلوقات ہیں اور کیا کیا چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں، بہترین انداز میں تخلیق کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کیا ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بیکار تخلیق نہیں کی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور جو بھی چیز ہے وہ
اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، جو ہمیں پتہ چل گیا ہے یا سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے، وہ بہت ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے. تو صرف آج کے دور میں ہمارا وجود جو ہے وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے. ورنہ جس طرح بہت ساری اسپیشیز جو ہیں وہ اس دنیا سے معدوم ہو چکی ہیں، ضروری نہیں تھا کہ انسان بھی رہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے بہترین، جو ہم سب کو اور تمام جانداروں کو زندہ بھی رکھے ہوئے اور پال بھی رہی ہے. انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے. یعنی یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو اور اس کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا ہے. یہ فرق سمجھنے والا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انوینٹ کیے کوئی چیز ہم نے تخلیق کی ہے، تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر خود اپنا بھی دماغ استعمال کرتے ہیں جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے. ان کے ذریعے سے اگر ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں، کچھ ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو خالق اس کا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ اسباب فراہم کیے جن سے ہم نے کوئی چیز بنائی ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد جو یہ آخر میں بات کی ہے لعلکم تتقون، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا نتیجہ بتایا ہے کہ کیا ہو، بندگی کا اصل میں کہنا چاہیے کہ اگر ہم صحیح بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی، جس میں عبادت ہر طرح کی شامل ہیں، تو کیا ہوگا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچو گمراہی سے، اللہ کی ناراضی سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے. تو ان شارٹ اگر ہم کہیں تو تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کن چیزوں پہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن احکامات کی بات کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، ورنہ خطرہ ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے تقویٰ، اس کو کہا جاتا ہے کہ خطرات سے بچ کر کے چلنا. جتنے خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہم کو عطا کرے گا. اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی سمجھنے والی کہ جب ہم پورے خلوص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں متقین میں شامل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی پوری مخلوق کا خالق ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ضرور پھر ہمارے محنت اور اخلاص کا بدلہ ہمیں اچھا اس دنیا میں بھی دینا ہے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی دینا ہے. تو اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے. جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کوٹ کی ہے عبداللہ بن عمر، عمر ہے یہ واو کے ساتھ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی کہ دونوں صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے. تو یہ ایک ترمذی کی جو روایت ہے، اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کہ ایک تو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ بھی ایک دین میں جو احکامات ہیں ہمیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور کیا کیا جائے؟ سلام کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ. یہ بھی ایک چیز ہے جس کی آج کے دور میں میں اکثر اپنی کلاس میں کہتا ہوں کہ بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے کلچر میں سلام کرنا جو ہے نا وہ پرائمری چیز آج کل نظر نہیں آتی ہے. آپ کسی جگہ پہ جائیں تو اگر زور سے سلام کریں تو لوگ تھوڑا سا چونکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ابھی تو ہم ملے تھے یا ابھی یہیں پہ پھر کیوں سلام کر دیا. تو سلام کو پھیلانا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، افش السلام. اس حدیث کو اگر عربی میں ہم پڑھیں تو یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن کریم میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، میرے خیال سورہ فرقان کی آیت ہے، تو گھر والوں کو سلام کہو. تو اب یہ کلچر بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. اکثر گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ خود جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو
ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر والے انہیں سلام کریں. اسی طرح کسی دفتر میں ہم جائیں, کسی اور کام کی جگہ پہ جائیں, تو وہاں پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اٹھ کر کے ہمیں سلام کریں, جبکہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ جائیں ان کو سلام کریں, ملاقات میں وقفہ ہو جائے, پھر ملیں, پھر سلام کر لیں. اور اس کو پھیلانا کیا ہے, سلام کو کیسے پھیلایا جائے گا اور سلام کو کیسے عام کیا جائے گا؟ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جنت پہ بھی کلام یہی ہوگا, لوگ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. تو اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے اس سے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے دل میں کوئی کسی کی طرف سے کچھ کجی ہوگی تو جب وہ سلام کرے گا اور وہ اس کو جواب دے گا تو کچھ نہ کچھ تو آئس جو ہے وہ میلٹ ہوگی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس لیے ہمیں سلام کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے کلچر میں یہ چیز ذرا تھوڑی سی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس لیے اب مزید ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. مسلمانوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں آپس میں محبت اس سے بڑھتی ہے. صحابہ کا کیا طریقہ تھا جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, کہیں جا رہے ہوتے تھے, راستے میں کوئی ٹیلا آ گیا, کوئی درخت آ گیا, تو وہ دونوں الگ ہوئے, اس کے بعد پھر دوبارہ ملے تو دوبارہ سلام کرتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلام کو آپ نے پھیلانا ہے, عام کرنا ہے, تو وہ لوگ کتنا اہتمام کرتے تھے. کیا ہم آج کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھ کر کے جس طرح سے عمل کیا, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم عمل کریں. آج اگر ڈرائنگ روم میں کوئی مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں, اٹھ کر کے کسی کام سے اندر جائیں, واپس آ کے دوبارہ سلام کریں, تو لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں کوئی حکمت ہے. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ آج اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان 3 کاموں میں. تو کون سا کام اس میں سے مشکل ہے, کوئی مجھے بتا دے. صرف تھوڑی سی احساس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. آیت نمبر 22 اب ہم پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا بھی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. جس نے بنایا تمہارے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت, اور نازل کیا آسمان سے پانی, پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کو رزق تمہارے لیے, پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. الذی ہمیں آتا ہے وہ جو یا جس نے, ایک ہی بات ہے. جعلہ کی پوری گردان ہم QC 1 میں کر چکے ہیں, ہمیں آتا ہے. لکم بھی آتا ہے, الارض بھی ہم پڑھ چکے ہیں, زمین ہے. فراشن یہ ایک نیا لفظ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے, مگر فرش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے فرش. والسمائی ہوا, اور السمائی آسمان, کیا بناءً. تو اصل میں یہ پیچھے سے اگر ہم پڑھیں گے تو اس واقع کا جو کی ترکیب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والذی جعل لکم السماء بناءً. یہ واقع کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جو پیچھے جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہی چیز آگے ریپیٹ ہوتی ہے. اس کا ایک خاص نام ہے, انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم صحیح طریقے ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مفہوم کہہ لینا چاہیے کہ اور بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت. ٹھیک ہے, مگر قرآن کی زبان ماشاءاللہ سے بہت ہی بلاغت والی ہے, تو اس طرح سے ہمیں صرف سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں, ادروائز یہ پرفیکٹ سینٹنس ہے. ہاں, فراشن کی طرح بنا کوئی جیسے چیز بنائی ہوئی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, بنانا, تعمیر کرنا. اب آسمان کی
جو حیت ہے وہ ہمیں نہیں پتا، آج تک سائنس کو بھی نہیں پتا کہ وہ اسی ڈاؤٹ میں ہے کہ آسمان ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ جو وہ کائنات میں آگے دیکھنے کے قابل ہوتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہو یا کوئی اور ٹیلیسکوپس ہوں، جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک تو کوئی کسی کو آثار آسمان کے نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کائنات اس سے بھی بہت بڑی ہے جتنی ہم سوچ رہے ہیں۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انزلہ، انزلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نازل کیا ہم نے، اس کی صرف جو فعل کی قسم ہے وہ انشاءاللہ کسی 3 میں جا کے پڑھیں گے جب مزید فی کے ابواب میں آئیں گے۔ من السماء، من ہو گیا سے، السماء آسمان، کیا چیز؟ پانی، تو آسمان سے اتارا کیا؟ پانی۔ اب وہ بھی پورا سسٹم ہمیں پتہ ہے، یہ جو کس طرح سے بادل بنتے ہیں اور بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اور پھر کس طریقے سے بارش ہوتی ہے، تو یہ سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آسمان سے پانی نیچے زمین پر لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فا، پھر ہو گیا، اچھا فا کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فا کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، ایک اور کے معنی میں آئے گا، کہیں پہ پس کے معنی میں آئے گا جو ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور کہیں پہ سیکوینس کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے دین، یعنی کہ ایک کام پہلے ہو چکا اس کے بعد یہ ہوا ہے، تو یہ یہاں پہ فا ہے وہی حرف وہی ہے مگر اس کے استعمال مختلف ہیں، تو یہاں پہ استعمال کون سا ہے؟ پس والا نہیں ہے، پھر ہو استعمال ہو گیا ہے۔ اخرجا، اخرجا اس نے نکالا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خراجا وہ نکلا اور اخرجا اس نے نکالا۔ خراجا جو ہے ثلاثی مجرد والا ہے اور اخرجا جو ہے وہ مزید فی والا ہے فعل، یہ انشاءاللہ ہم QC3 میں آ کر کے پڑھیں گے۔ تو QC2 الحمدللہ آدھا تو ہو ہی گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہے تو بہت جلد مکمل بھی ہو جائے گا۔ اخرجا بھی، تو اس کے ذریعے سے نکالا، زمین میں پانی جائے گا تو پھر نباتات نکلتے ہیں نا، تو اس لیے اس کے ذریعے سے نکالا، یہاں پہ ترجمہ ہو گیا ہوا ہے بھی من الثمرات۔ اب ثمرات جو ہے یہ مختلف قسم کے جو پھل وغیرہ ہیں ان سب کے لیے ایک لفظ آ گیا ہے ثمرات، کیا چیز ہے؟ رزق لکم، تو یہ جو زمین سے چیزیں اگائی ہیں یہ اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے رزق ہے، رزقن لکم، اور کیا تھا اس کے بعد ہے فلا تجعلوا، اچھا فلا، اب یہ والا فا دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ مختلف استعمال ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے پس، کیونکہ یہ سب بتانے کے بعد کہا گیا ہے کہ اب یہاں پہ پھر والا ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہوا ہے، پس کیا ہو گیا؟ لا تجعلوا، تجعلوا ہمیں آتا ہے لا تجعلوا، کیونکہ ہم نے جعلہ کی پوری گردان کی ہوئی تھی، تو اس کا صرف لا تجعلوا اشارہ کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے نہیں بنانا ہے۔ یہاں پہ باماورہ ترجمہ ہے اس لیے نہ ٹھہراؤ ہے، اگر لفظی ترجمہ بھی آپ سمجھنے کے لیے کوشش کریں جو آپ نے جعلہ کی گردان میں کیا ہوا ہے تو مت بناؤ، کوئی اتنا غلط ترجمہ نہیں ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ للہ، لیے ہو گیا اللہ، اللہ کے لیے، اندادن، اندادن جو ہے یہ اصل میں جمع ہے ندن کی، اور یہ شریک، یہاں پہ اندادن ہے تو کوئی شریک لکھا ہوا ہے اس لیے کہ کسی بھی قسم کا شریک بنانے کی بات ہے، ویسے یہ جمع کا لفظ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وا جو ہے یہ اور کے لیے استعمال نہیں ہوا یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ اگر صحیح ترجمہ میں کروں تو اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یہ وا جو ہے نا یہ ان معنوں میں آئے گا، یہاں پہ انتم آپ کو آتا ہے اور تعلمون بھی آتا ہے، یہ دونوں نئے لفظ نہیں ہے، QC1 میں دونوں پڑھ چکے ہیں، تو بس صرف یہاں پہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جو چیز یہاں پہ چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ یہ شرک مت کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا بھی اور تمام لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی اور تمام چیزوں کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اس فقرے کے لیے اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، اور اس کا وہی بات ہے کہ تصور اور احساس کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کچھ تصویریں اور مثالیں بھی ڈال دی ہیں کہ اگر فرض کریں زمین اس طرح کی ہوتی نوکیلی تو
کتنا مشکل ہو جاتا اس میں رہنا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے آسمان جو ہمارے لیے چھت بنائی ہے اور اس کے سورج اور ہمارے درمیان جو اوزون لیئر جس کو ہم کہتے ہیں جو پروٹیکٹ کر رہی ہے, جو ذرا سی بھی ڈیمیج ہو جائے تو دنیا میں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب وہ ہارمفل ریز جو ہیں وہ زمین تک پہنچیں گی تو ہمارا سروائیول زمین کے اوپر مشکل ہو جائے گا. اب یہ اوزون لیئر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے کہ یہ ہماری جو فضا ہے اس میں ایٹماسفیئر جو ہے اس سے اوپر کے لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اوزون لیئر بنا دی ہے کہ سورج سے مختلف قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں, اس میں سے جو ہارمفل ہیں وہ فلٹر ہو جاتی ہیں اس اوزون لیئر سے, اور جو یوزفل ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی اگر ہم ایٹماسفیرک سائنس کو پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو کتنا محفوظ بنایا ہے ہمارے لیے. اس کے بعد زمین کی جو تخلیق ہے اور جو پورا ایکولوجیکل سسٹم ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, کس طریقے سے پانی کا پورا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے جس سے زمین کے اوپر نباتات جو ہیں وہ اگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں, اگر آم, جامن اور کیلے اور سیب اور سنترے رائی کے دانے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بیوٹی ہے کہ پھل بھی مختلف سائز کے اور مختلف قسم کے بنائے ہیں اور باقی نباتات بھی جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں. ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں, سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں. الحمدللہ. پھر یہ جو ان سب کے بعد جو بات کی گئی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے لہٰذا تم نے شرک نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ, تو جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ہم بہت دفعہ اس کلاس میں بھی بات کر چکے ہیں, اس کورس میں بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, ہر وہ گناہ معاف کر دوں گا جو چاہوں گا سوائے شرک کے. تو شرک سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. کسی چیز میں تو کہتا ہوں ذرا سا ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہو نا شرک کا تو اس سے بچ جانا چاہیے. جیسے آج کل ہمیں ذرا سا ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ وائرس ہوگا تو ہم کہیں گے ہم نہیں جا رہے ادھر. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے نا. تو بس کیوں, اس لیے حالانکہ وائرس سے کیا ہوگا, بیمار ہوں گے, ہو سکتا ہے سروائیو کر دیں, ہو سکتا ہے نہ کریں. شرک کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اس کے لیے. تو یہ کتنی سیریس چیز ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دیں جس میں ذرا سا بھی شک اور شبہ آ رہا ہو شرک کا. بس سب سے آسان کام یہی ہے, ڈیڈلی وائرس ہے یہ سب خود بخود نہیں ہوا. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ اس حال میں کہ تم جانتے ہو, تو یہ نالج سب کو ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں گے نا تو وہ جتنا بھی زیادہ وہ سائنس کا دل دادا ہو مگر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب چیزیں خود بخود ہو گئی ہیں, کیونکہ اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ کیسے خود بخود ہو جائے گی. تو ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے, اور جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو ہر چیز کا مالک بھی پھر اللہ تعالیٰ ہے. جو کریٹ کرتا ہے وہ پراپرٹی اسی کی ہوتی ہے, بلکہ آج کل تو پراپرائٹری رائٹس کی ہم بہت بات کرتے ہیں. تو یہ پھر سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو یہ سب خود بخود نہیں ہوا, بلکہ کوئی تو ہے جس نے تمام انتظام کیے ہیں, کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, کیونکہ زمین, آسمان, موسم, بارش, پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے. ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر ہم اسباق کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 21, اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آیت نمبر 22, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر, سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. الحمدللہ.
اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمارے ان آیات کا مطالعہ تصور و احساس سے کرنے کے بعد جو دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما. تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو انشاءاللہ. اسماء اور افعال ان دونوں آیتوں کے دیکھ لیں ہم. سب سے پہلے السماء، سماءن اس کی جمع سماواتن پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ثمرتن اس کی جمع ثمراتن. ندن اس کی جمع ہے اندادن، شریک. 3 حروف والے ثلاثی مجرد جو فعل ہیں ان کو دیکھ لیں. پہلے صحیح اور صحت مند والے جو ہیں. عبدہ یعبدو کی گردان پوری ہم نے QC1 میں کی تھی، اسی سے آیا ہے عبد اور عبدو. پھر عابد، معبود اور عبادتن اس کا مصدر بھی ہم QC1 میں پوری گردان یاد کر چکے ہیں. باب نصارہ سے ہے. اس کے بعد باب نصارہ سے ہی خلقہ آ گیا ہے. اس کی پوری گردان جو ہے وہ ہم نے QC1 میں کی ہوئی ہے. دیکھیں تخلیق کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں کوئی 250 کے قریب مرتبہ آیا ہے. جاعلہ کی گردان بھی ہم نے QC1 میں کی ہے. آئی ایم شور آپ سب لوگوں کو پکی یاد ہوگی ہے. رزقن، رزقن جو ہے یہ بھی رزقن ہے اصل میں. رزاقہ کی گردان بھی ہم نے QC1 میں پڑھی تھی، وہی باب نصارہ ہے. علیمہ کی گردان بھی ہم نے QC1 میں. آج ماشاءاللہ سے جو ثلاثی مجرد کے جتنے فعل آ رہے ہیں وہ سب ہمارے وہ ہیں جو ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. تو اس سے علیمہ یعلم سے تعلم اور تعلم کی جمع ہوگی تعلمون. الحمدللہ. گرامر شروع کرنے سے پہلے ایک یاد دہانی میں کرا دوں. کورس کے شروع میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ ٹائم ٹیبل شیئر کیا تھا. اس کے مطابق اگلا جو سنڈے ہے 3 اکتوبر کو مڈ کوئز ہوگا انشاءاللہ. کوئز کا جو سلیبس ہے آپ کا لیسن نمبر 1 سے لے کر کے اور 3D تک، یعنی کہ آج جو ابھی ہم بریک کے بعد لیسن پڑھیں گے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ساتھ میں چیکنگ آف ورک بک بھی ہے. ورک بک میں جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہر لیسن کے ساتھ آپ ورک بک حل کرتے رہیں، تو وہ آپ نے چیک کرانی ہے. جو پاکستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہاں یا تو خود ICC میں ڈیلیور کرنی ہے یا کوریئر کرنی ہے یا اپنی اپنی آسانی دیکھ کر کے، مگر فزیکلی یہاں ہمارے پاس ریسیو ہونی چاہیے. جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کی ورک بک. پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ ٹیچر سے رابطہ کریں، ان کے لیے ہم کوئی طریقہ نکال لیں گے، مگر ان کے لیے بھی ورک بک حل کر کے چیک کرانی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے اور فائنل ایگزام میں بھی اپیئر نہیں ہو سکیں گے اگر ورک بک نہیں چیک کرا رہے ہیں. تو یہ بات سب لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ ورک بک کی چیکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. گروپ میں میسج بھی ڈال دوں گا یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے ورک بک چیک کرانی ہے مڈ کوئز کے ساتھ. اور مڈ کوئز سے پہلے جن لوگوں نے جن کے پاس QC1 کا سرٹیفکیٹ کمپلیشن والا تھا ان کے لیے ہم نے کنڈیشن رکھی تھی کہ وہ گردانے یاد کر کے اپنے ٹیچر کو سنائیں گے جو ڈیزگنیٹڈ ٹیچرز ہیں لیڈیز اور جینٹس کے لیے ان کو. اس کے بعد ہم ان کو ریگولر میں کریں گے ورنہ وہ آبزرور کیٹیگری میں ہی رہیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ آبزرور کیٹیگری میں ہیں تو پھر یہ کوئزز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. بس آپ صرف لسنر کے طور پہ
کورس میں شامل رہتے ہیں. تو مڈ کوئز کے بعد سے صرف وہی لوگ جو ہیں وہ اسائنمنٹ اور کوئزز وغیرہ کریں گے یا ان کے ایکسیپٹ کیے جائیں گے جو لسنر کیٹیگری میں نہیں ہے. تو لسنر کیٹیگری سے نکلنے کے لیے ضروری ہے جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا اور انڈیویجولی سب کو میسج بھی دیے ہوئے ہیں, جو لوگ اس کیٹیگری میں ہیں ابھی اس وقت وہ ریگولر میں آ سکتے ہیں. ان کو اچھا خاصا ٹائم مل گیا تھا کہ اگر QC1 میں گردانے وغیرہ یاد نہیں کر سکے تھے, کوئی تیاریاں صحیح نہیں کر سکے تھے کسی وجہ سے, تو ان 6 ہفتوں میں بہت اچھی تیاری ہو سکتی تھی. ابھی بھی کوئی اگر رہ گیا ہے تو 1 ہفتہ ہے, آپ گردانے جو ہے نا اپنی سنا کر کے اور پھر لسنر کیٹیگری سے نکل سکتے ہیں. تو یہ چیز سب لوگ نوٹ کر لیں پلیز. گروپ میں میسج بھی ڈال دوں گا اس کا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم مڈ کوئز کریں گے. گرامر میں آج ایک اور فعل ہم نے سیکھنا ہے اور وہ ہے ضل. یاد کریں پچھلے ہفتے ہم نے ایک فعل کیا تھا سیکنڈ والے لیسن میں, وہ تھا ظن, ضا نون نون, اور آج ہم کریں گے ضل, ضاد لام لام. تو کیٹیگری یہ وہی ہے جن کو ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈبل حروف, مادے کے حروف جو ہیں اس میں سے کوئی ایک ریپیٹ ہوتا ہے, تو ہم نے ان کو ڈبل حروف والے فعل کہا تھا. اور اس کے لیے جو نام تھا اس کا, آپ کے سلیبس میں تو نہیں ہے مگر پھر بھی میں نے بتا دیا تھا, نوٹ کر لیں, یہ ہے مضاعف. ٹھیک ہے نا. مضاعف ثلاثی مجرد میں جو مادے کے 3 حروف والے فعل ہیں اس میں سے ایک جو ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کیٹیگری کو کہتے ہیں. آسانی کے لیے آپ کو ہم نے کہا تھا یہ ڈبل حروف والے فعل ہیں بس. تو 3 کیٹیگری جو ہم نے صحیح کے علاوہ والی سیکھی ہے, ایک حمزہ والے جن کو میں نے کہا تھا کہ محموز ہے, وہ آج کریں گے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد والے سیشن میں. اور کمزور میں ہم نے 3 کیٹیگری کہی تھی کہ شروع میں کمزور, درمیان میں کمزور, آخر میں کمزور. اور یہ جو شد والے جو ہوتے ہیں ڈبل حروف والے, ان کو میں نے بتایا کہ یہ مضاعف ہے. ضل قرآن کریم میں 112 مرتبہ آیا ہے. اب اس میں فرق کیا ہے, جو پچھلے ہفتے ہم نے ظنہ کیا تھا اور آج ہم ضلع کر رہے ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ظنہ کو ہم نے کہا تھا کہ یہ باب نصارہ سے ہے, باب نصارہ ہے, اس کا وزن ہم نے کہا تھا اس کا اپنا ہوگا ظنہ یظن. ٹھیک ہے نا. جبکہ ضلع جو ہے وہ باب دربا سے ہے, تو اس لیے اس کا وزن ظنہ والا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنا وزن ہوگا جو کہ ڈفرینٹ ہے, اور یہ ہے ضلع یدلو. یدلو. تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا, فعل مضارع کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ پیش تھا اس میں اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے, اور یہی پہچان ہے کہ باب نصارہ سے ہے کہ دربا سے. اب کچھ فعل ہم نے جیسے ظنہ کے وزن پہ پڑھ لیا اور آگے پڑھیں گے بھی, جیسے مدہ یمدو اس دن آیا تھا, ردہ یردو آیا تھا. اسی طرح دلہ یدلو جو ہے یہ ہمارا ریفرنس فعل ہوگا, اس کے وزن پہ کچھ اور فعل ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے جو باب دربا سے آ رہے ہوں گے. تو کچھ فعل جو ہیں وہ باب فتح اور سمیہ سے بھی آتے ہیں مگر بہت کم ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں آپ لوگوں کے لیے نہیں رکھے. مگر ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ والے جو جیسے کمزور فعل کا بھی میں نے کہا تھا کہ ان ابواب سے بھی آتے ہیں جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ, مگر یہ والے جو 2 ہم پڑھ رہے ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ اور مزید ہم آگے اس وزن پہ فعل پڑھیں گے. تو ریفرنس کا ٹیبل جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ظنہ کا اور دلہ کا, یہ یاد رکھنا ہے. آگے اس وزن پہ جو آ رہے ہوں گے فعل, میں نے پچھلے ہفتے بھی بہت تفصیل سے اس کی بات کی تھی, آج پھر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ظنہ یظن جو ہے یہ وزن ہے ایک. کس کا وزن ہے؟ باب نصارہ سے آنے والے فعل کا جس میں ڈبل مادے کے حروف میں ڈبل ہوں, ریپیٹ ہو رہے ہوں. اسی طرح ضلع یدلو جو ہے یہ ریفرنس وزن ہوگا ان افعال کا جو باب دربا سے آ رہے ہوں گے, مادے کے حروف میں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں ظنہ میں ضا نون نون
تھا، یہاں پہ دلہ میں کیا ہے؟ دعاد لام لام، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، باقی تقریباً ٹیبل اسی طرح سے ہوگا. اور دلہ فعل جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فعل ماضی کا، وہ گمراہ ہوا. تو چاہے اس کو یکساں حروف والا فعل کہہ دیں ہم، یا ڈبل حروف والا فعل کہہ لیں، یا ہم اس کو شد والے فعل کہہ لیں، یا اس کو ہم مضاعف کہہ لیں، سب ایک ہی بات ہے. بس یہ نوٹ کر لیں اگر آپ، تو انشاءاللہ آگے کنفیوژن نہیں ہوگی. وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ فعل ماضی کی گردان میں اسی طرح تھا، گنا گنو، اور پھر یہاں پہ یہ شد والا جو تھا وہ کھل گیا تھا نون، اور ہم نے اس کو پڑھا تھا جننتا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. سلائیڈ میں جو نظر آ رہا ہے یہ میرا خیال ہے وہ اس میں بریکٹ میں چھپ گیا ہے، دلہ کے بعد دلو ہونا چاہیے، کیونکہ فعل ماضی اسی طریقے سے جمع میں پیش کے ساتھ واو آتی ہے، تو یہ وہی رہے گا. دلہ دلو، دللتا دللتو، دللتم، دللنا. فعل مضارع میں آ جائیں، یدلو، یدلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو. فعل ماضی اور فعل مضارع اس کی چابی ہم اسی طرح شارٹ میں یاد رکھیں گے کہ دلہ یدلو. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. وہی طریقہ ہمارا کہ فعل مضارع ہمیں دیکھنا ہے کہ عربوں نے اس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی باب سمیہ سے تو یہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ اس میں زیر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اب ان تینوں میں سے کس میں آ سکتا ہے؟ یا تو یہ دلہ یدلو ہو سکتا ہے، یا دلہ یدلو ہو سکتا ہے، یا دلہ یدلو ہو سکتا ہے. تو عربوں نے اس کو اس وزن پہ رکھا ہے اور اس وزن پہ استعمال کیا ہے، تو ہم بھی اس کو یہی کہیں گے کہ یہ باب دربا سے آ رہا ہے. فعل امر، جب فعل مضارع ہم نے اس کا کر لیا ہے، تو اب فعل امر کے لیے جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے کہ فعل مضارع کا مخاطب والا صیغہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ تدلو آ رہا ہے، تو شروع میں یہاں سے آ جائیں. یہ تدلو میں تا ہٹا دیں گے ہم، آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم بنا لیں گے. جیسے وہاں پہ تظنو میں زنہ بنایا تھا، اس لیے زبر لگائی تھی کہ شد کی ساؤنڈ لانی تھی وہاں پہ. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، آپ دیکھیں کہ دلہ بنے گا. تدلو سے تا ہٹا دیا ہم نے، لام پہ جو پیش تھی اس کو جزم میں کیا، تو اب شد پہ پہلے ہی جزم ہے، دوسری بھی جزم نہیں آ سکتی ہے اور گرا بھی نہیں سکتے ہیں، کمزور نہیں ہے، رہے گا اپنی جگہ پہ. تو اس کے لیے پھر کیا کیا عربوں نے؟ زبر لگا دیا. تو اس لیے فعل امر ہوگا دلہ اور اس کی جمع ہوگی دلو. تو اب یہ یاد رکھ لیں کہ پیش واو کے ساتھ اس کی جمع میں آ رہی ہے، واحد میں زبر ہے، جس طرح وہاں پہ بھی تھا زنہ اور زنو. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر نفی میں تو آسان ہے، وہی لا تدلہ اور لا تدلو. یہ دیکھ لیں، یہ جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کا امر بنانے کا. اسم فاعل اس کا مفعول نہیں ہوگا، اس لیے ہم کہیں گے ڈیش. کیوں؟ جو گمراہ ہوا ہے وہ خود ہی گمراہ ہوا ہے، اثر کسی اور پہ تو نہیں پڑا، اسی کے اوپر پڑا. تو یہ فعل کی کون سی کیٹیگری ہوگی؟ فعل لازم. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اثر نہیں پڑ رہا ہے کسی پہ. تو ہم اس کو کہیں گے گمراہ ہونے والا کون سا ہے؟ دالن ڈیش دلالتن. اردو میں جو ضلالت گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ عربی سے ہی آیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ہماری یہ گردان مکمل ہو جاتی ہے. مؤنث کا صیغہ دیکھ لیں ہم اس کا، ہوا دلہ یا دلت، اور ہوا یدلو یا تدلو. اب یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. اس کو ہم پورا ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. آئیے.
दल्ला दल्लू, दललता दललतु, दललतुम, दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, जिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लू, दालुन डैश दलालतुन, हुवा दल्ला या दल्लत, हुवा यदिल्लु या तदिल्लु। ये हमारी गर्दान मुकम्मल हो गई है। नासिर साहब एक दफ़ा आप आगे प्रैक्टिस करा दें ज़रा, आप लोगों ने बाकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। अगर आपको गन्ना की याद है गर्दान तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। अल्लाह राइट साइड, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, दालुन डैश जलालतुन, वदल्ला यदल्लत, व यदिल्लु यतदिल्लु। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये गर्दानों के सिलसिले में एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोग जो क्लास के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं वो फेल माजी कंप्लीट करके फिर मुअन्नस भी इसी के साथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है आगे कंप्लीट गर्दान करने में। तो सीक्वेंस देखें, यही रखें। स्लाइड में सिर्फ अपने आसानी के लिए आपको एंड पे लिख दिया है, मगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फेल जो इसके माजी के मुज़क्कर के पूरे सीगे, फिर फेल मुज़ारे के मुज़क्कर के पूरे सीगे, अमर, नहीं, इस्म, फ़ाइल, मफ़ूल, मस्दर, सब करने के बाद सिर्फ मुअन्नस के सीगे की करें, क्योंकि जब मुअन्नस की आगे जाके आप गर्दान करेंगे उस वक्त वरना आपको मुश्किल होगी अगर आपने इसी के दरमियान में शामिल कर लिया है। तो ये सिर्फ टेबल को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर साहब ने इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ये जगह नहीं है इसकी। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें ये चीज़ याद रखें कि मुअन्नस के सीगों की प्रैक्टिस अलग करें एंड पे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान हमारी मुकम्मल हो गई है। बोल चाल देख लें। हल दल्ला मा दल्ला, ये कौन सा वाला मा है? ये नहीं वाला मा है, ठीक है ना। हल दल्लू मा दल्लू, हल दललता मा दललतु, हल दललतुम मा दललना। फेल मुज़ारे की प्रैक्टिस देख लें। हल यदिल्लु ला यदिल्लु, हल यदिल्लूना ला यदिल्लूना, हल तदिल्लु ला अदिल्लु, हल तदिल्लूना ला नदिल्लु। अच्छा, ये एक मिनट में इसको जरा ठीक कर लूं। ये अगर हम इसको मफूल के साथ जुमले में प्रैक्टिस करना चाहें तो सबील, ये हमें पता है रास्ते को कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर सवाल ये किया जाए क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है, तो अरबी में इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, अन हम पहले पढ़ चुके हैं सी, और सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता। तो हल यदिल्लु, क्या वो भटकता है
اللہ کے راستے سے, عن سبیل اللہ. جواب کیا ہوگا؟ لا یدل عن سبیل اللہ. جمع میں حل یدلون عن سبیل اللہ, لا یدلون عن سبیل اللہ. حل تدل عن سبیل اللہ, لا ادل عن سبیل اللہ. حل تدلون عن سبیل اللہ, لا ندل عن سبیل اللہ. الحمدللہ. شارٹ والی گردان اس کی دیکھ لیں. دلہ یدلو, دلہ ضال ڈیش دلالتن. الحمدللہ. ورک بک کا کوشچن دیکھ لیں, سبق میں دیا گیا دلہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے اور ان سوالات کے جواب لکھیے. عربی بنانی ہے. پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. پس کے لیے ہم نے پڑھ لیا ہے فا. تم لوگ جمع کے لیے ہو گیا مت گمراہ ہو, تو ہم نے کیا پڑھا؟ لا تدلو. ٹھیک ہے نا, نہیں کا سیکھا جمع کا, لا تدلو عن الحق. ابھی جیسے ہم نے پریکٹس میں کیا تھا عن سبیل اللہ ہی, تو یہاں پہ عن الحق ہو جائے گا. اردو میں ترجمہ میں آتا ہے ولد ضالین, اور عربی میں ہاں میں جواب دینا حل ہوا ضال عن الطریق. یاد یہ بھی ریکال کر لیں کہ ہم نے جب QC1 میں ضالین پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ اس کا واحد پڑھا تھا ضال, ٹھیک ہے نا, اور جمع ہم نے کہا تھا کہ ضالون ہوگی, کسی وجہ سے زیر آ سکتی ہے اس میں ضالین یا کے ساتھ. تو یہ ولد ضالین میں جو اسم ہے, یہ اسم فاعل کی جمع تھی, گمراہ ہونے والے, اور وہاں پہ ہم نے کیونکہ یہ فعل نہیں پڑھا تھا اس لیے ہم نے اس کی بات QC1 میں نہیں کی تھی, مگر آج یہ فعل پڑھ لیا ہے تو ہمیں یہ بھی آ گیا ہے. اب اسی طرح خرّ یخر, یہ ایک فعل ہے, وہ گرا, ٹھیک ہے نا, اس معنوں میں تو بالکل وزن وہی ہوگا. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جب ظنّ یظنّ پڑھا تو ہم نے کہا ردّ یردّ اس کے وزن پہ ہے, مدّ یمدّ اس کے وزن پہ ہے, اور بہت سارے فعل قرآن کریم میں آتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ دلّ یدلّ ایک وزن ہے باب دربا سے, تو اس وزن پہ اور بھی فعل قرآن کریم میں آتے ہیں, تو اس میں سے ایک ہے یہ خرّ, وہ گرا. تو اگر میں اس کا فعل ماضی اور مضارع آپ کو بتا دیتا ہوں خرّ یخر, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ دلّ یدلّ کے وزن پہ, اور پوری گردان بنا لیں گے. صرف کیا ہوگا مصدر میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مصدر جو ہے بدلتے رہتے ہیں, تو یہ بن جائے گا خرّن. یہ آپ گردان پوری خود بنا سکتے ہیں. الحمدللہ. ہوم ورک کرتے رہیں, ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں. دعا ہم آخر میں ایک ہی دفعہ کر لیں گے, دونوں لیسن جب کمپلیٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. 10 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں, اور 11:40 پہ انشاءاللہ سیکنڈ لیسن شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کے دوسرے لیسن کے لیے. صفحہ نمبر 3 اشارہ ڈی, یعنی کہ صفحہ نمبر 3 کا جو چوتھا اشارہ ہے وہ ہم پڑھیں گے, اور جو یہ 4 اشارے ہیں ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر لیں. آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, اور قرآن کا چیلنج. شارٹ میں ہے یہ آگ, بارش, دعوت, چیلنج. تو پیچھے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تعلق ہو کہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ پچھلی 2 آیتیں جو ہم نے ابھی بریک سے پہلے پڑھی, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت دی ہے, کیا حکم دیا ہے کہ او عبودو, تم سب عبادت کرو
میری یہاں پہ نہیں کہا ہے، یہاں پہ کہا ہے ربکم الذی خلقکم، یعنی کہ اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے بات. تو یہاں پہ ایک جنرل قسم کی انویٹیشن ہے، ایک دعوت عام ہے سب لوگوں کو، کہ سب لوگوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی کی بندگی کرو. اب اس سے پھر آگے جو اگلا اسٹیپ آ رہا ہے، جو ان دو آیتوں میں ہے، آگے والی یہ دو آیتیں آج ایک پڑھیں گے، دوسری پھر اس سے اگلے ہفتے، بلکہ اس سے اگلے ہفتے، کیونکہ اگلے ہفتے ٹیسٹ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ بنا سکتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لو. اگر تمہیں کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہے اس پہ کہ بھئی یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، کوئی جن سکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ فضول باتیں کیا کرتے تھے قریش، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ایک تو اس کے جو مضامین ہیں قرآن کے، دوسری چیز زبان بھی، عربی زبان ڈیولپ ہو رہی تھی، اور جب یہ اپنے پیک پر پہنچی اس وقت قرآن جو ہے اس زبان میں نازل ہوا. تو اس زمانے میں جو عربی زبان کے ماہر لوگ تھے وہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے شعراء جو تھے انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ ہاں یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے. تو پھر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ایسی بنا کے لے آتے ہیں. تو اس پہ پھر چیلنج کیا گیا تھا یہاں پہ کہ بھائی اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے نا تو سب لوگ مل کر کے بھی بنا لو، اگر بنا کے لا سکتے ہو کوئی ایک سورہ. تو کیا اسباق ملیں گے ہم اس آیت سے کہ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. پھر نبوت کا جو ثبوت ہے اس میں کہ نزلنا علی عبدینا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا، میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. نئے الفاظ جو آئیں گے اس میں بھی پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے، دوسری میں 4 ہے، 4 تو نہیں ہے ویسے، میرے حساب سے 3 ہی ہے، کیونکہ ایک لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آخری لائن میں 2 لفظ ہیں، بلکہ اس میں بھی شاید ایک ہی نیا لفظ ہے، باقی سب ہمیں آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ابھی تک جو QC1 اور QC2 میں ہم نے پڑھا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب ہر لائن میں 1-2 ہی لفظ نئے آ رہے ہیں ہمارے، یا بہت سے بہت 3 لفظ آ رہے ہیں آن دی ایوریج اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ. تو آئیے آیت نمبر 23 کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیں. اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وا ان، وا ہو گیا اور، ان یہ اگر والا ہی ہے، مگر یہ ایک شرط کے طور پہ آتا ہے جس کو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے جب شرط والے حروف کو پڑھیں گے وہاں پہ، کہ اس کی بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک شرط ہوگی پھر اس کا جواب ہوگا. یہ ایڈوانس لیول پہ جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی صرف یہی دیکھ لیں کہ یہ ان جو ہے یہ اگر کے معنوں میں ہی ہے، جس طرح ہم نے انشاءاللہ میں پڑھا ہے وہی ہے. کنتم بھی کانا کی گردان ہم نے کی ہوئی ہے، کنتا کنتم ہمیں آتا ہے. اس کے بعد فی ریبن، فی میں ہو گیا، ریب بھی ہمیں آتا ہے جو ہم نے اسی سورہ کے شروع میں پڑھا، لا ریب فی، تو شک، شبہ. مما جو ہے یہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ من اور ما جو ہے جب مل کر کے آتا ہے تو مما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، من اور ما مل کر کے
मिम्मा बन गया। नज़लना, ये हमने पहले भी शायद बात की थी मगर आज फिर कर लेते हैं कि नज़ला होता है वो उतरा, अनज़ला उसने उतारा, और नज़ला भी उसने उतारा ही है ये, मगर इसमें ज़रा बतदरीज उतारने की बात आती है। तो अनज़लना कुरान करीम में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने नाजिल किया, आज ही पिछली आयत में आया था अनज़लना मिनस समाए मान, तो हमने उतारा। और नज़लना भी माना वही है, हमने उतारा, ठीक है ना, हमने नाजिल किया, रिवील्ड के मानों में। तो सिर्फ फ़र्क क्या है कि नज़लना जो है उसी मादे के रूप से एक और किस्म का फ़ेल है जो हम इंशाअल्लाह QC3 में जाकर के पढ़ेंगे जब मज़ीदुन फ़ी वाले अफ़ाल पढ़ रहे होंगे। नज़लना है बतदरीज उतारा, स्टेप बाय स्टेप उतारा। तो कुरान करीम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नाजिल हुआ है तो इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि नज़लना हमने उतारा, अला पर हो गया, और अब्दी ना, तो अब्द हम पढ़ चुके हैं गुलाम के लिए आता है, QC1 में हमने पढ़ा था, बंदे और गुलाम के लिए आता है, ठीक है ना। अब्दी ना क्या हुआ, हमारा बंदा। फ़अतू, अच्छा अब यहाँ पे देख लें कि अता या ती, ये जो फेल है ये अभी इसकी गर्दान मेरा ख्याल है हम इस कोर्स में कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अता या ती, अच्छा खैर हमजा वाला है, ये कमज़ोर भी है, इसमें हमजा भी है। ये होता है वो आया, अता वो आया। ये जब बा के सिले के साथ आता है ना तो फिर होता है वो लाया। बस ये सिर्फ देखने की ज़रूरत है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने सूरत उसमें QC1 में जब हमने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था। ये माइक ऑफ कर दें, ठीक है ना। हाँ, ये QC1 में वहाँ पे हमने पढ़ा था कि नहीं, QC1 में हमने पढ़ा था सल्ली अला के साथ, हमने कहा था कि जब अला के साथ आता है तो फिर माना उसके नमाज पढ़नी रहते हैं, बल्कि वहाँ पे रहमत दिया जाता है। फिर इस QC2 में हमने जब पढ़ा पिछले हफ्ते कि ज़हाबल्लाहु बी नूरहिम, तो हमने कहा था ज़हाबा का मतलब होता है वो गया, ठीक है, और ज़हाबा के बाद बी के साथ कुछ आ जाता है तो फिर उसका मतलब होता है कि वो ले गया। तो यहाँ पर भी वही है, अता का मतलब है वो आया, और अता बी का मतलब है वो साथ लाया या वो ले करके आया। तो यहाँ पर भी यही है, आतू तुम सब ले आओ, ठीक है ना। ये फ़ातू जो है, ये फ़ा और ये आतू हमजा के साथ मिलके कैसे बनाया, जब हम आगे जा करके पढ़ेंगे कि कमज़ोर हरूफ किस तरीके से आते हैं हमजा वगैरह के साथ, उस वक्त ये बात क्लियर करेंगे। अभी बस सिर्फ इसको यही समझें कि फ़ा आतू बिसूरतिन है ये असल में, ईतू, ईतू, हाँ सॉरी ईतू, ठीक है ना, मगर ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ये फेल हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो अता या ती जो फेल है ये इंशाल्लाह हम आगे जा करके पढ़ लेंगे। तो उस वक्त जब ये फेल की गर्दान करेंगे तो फिर हम इसको समझ सकते हैं, या फिर जब अगले लेवल पे जाएंगे वहां पे जा करके इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चेंज होती है फॉर्म। अभी हम सिर्फ बुनियादी तौर पे इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इसको फ़अतू ही पढ़ेंगे कि तुम सब ले आओ, ठीक है ना। वो जो आतू में कह रहा था वो आता युती है, उसके मानी होता है देना, ठीक है ना, वो एक और फेल है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये अता या अती है, इसके मानी होता है आना। तो फ़अतू बेसूरतिन, ले आओ कोई सूरत, ठीक है ना, ये तर्जुमा होगा इसका। मिम मिस्लिही, मिन से हो गया, मिसल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मिसाल पिछले हफ्ते ही पढ़ी थी, अरबी में भी वही है, मिस्लिही इसकी तरह की, इसकी मिसाल के तौर पे। और क्या है, सिर्फ खुद मत करो बल्कि साथ में अपने हेल्पर्स भी ले आओ। वद व उद ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दा यद से फेल अमर था उदू, और उसकी जमा थी उदू। तो तुम सब पुकारो, तुम सब बुलाओ, तुम सब दावत दो, इन मानों में आएगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ूंगा अगर मैं तो कहूंगा वाह उदू, और तुम सब बुलाओ किसको, शुहदा अकुम, अपने मददगार, शुहदा
اس کی جمع ہے یہ شہید کی. من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. دونا جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ادر دین, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سوا کسی بھی ہیلپر کو بلا لیں آپ اپنے. ان اگر ہو گیا کنتم, تم سب تھے کون, صادقین, سچے. تو اگر تم سب سچے ہو کہ اس بات میں جو دعویٰ تو نہیں, جو الزام لگا رہے ہو تم کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو پھر تم سب مل جاؤ آپس میں, انسان جنوں کی بھی مدد لے لو, بنا سکتے ہو ایک سورہ تو بنا کے لے آؤ. یہ وہ والی بات ہے. قرآن کے بارے میں شروع میں ہی اللہ نے کہا لا ریب فی, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی ریب یعنی شک و شبے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کی جیسی صورت لے کر آؤ. نزلنا علی عبدنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا. عبدنا, اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ. سورتن, کوئی صورت کہا گیا ہے. یہ جو ایک دفعہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے نا کہ یہ دو زبر یا دو زیر آ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک, کوئی کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی ایک, ٹھیک ہے نا. تو اگر السورتن ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی خاص صورت کی بات ہو جاتی ہے. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. یہ معرفہ اور نکرہ جب آگے جا کر کے پڑھیں گے وہاں پہ یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو. یہ شہداء کا لفظ ہے, لفظی ترجمہ تو یہ گواہوں ہوتا ہے, مگر یہاں پہ با محاورت ترجمہ ہوا ہے تو مددگاروں کو بھی, یعنی مدد کرنے والے اور تعاون کرنے والے. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے. تو قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن کریم میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں, اور قرآن کی تاریخی پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اس میں حیرت انگیز عددی معجزات بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جب ہم جتنا زیادہ قرآن میں غور کرتے جاتے ہیں, جتنا سمجھتے جاتے ہیں, اتنا زیادہ اس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے, بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پہ غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے اعراب کی جو ہم نے بات کی ہے. بعض صورتوں میں عربی کے قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں. اب یہ بات لکھ کون رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں جو اتنے سالوں سے سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے, یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا. اور یہ میرا خود بھی مشاہدہ ہے. میرے پاس سعودی عرب کے جب اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کر رہے تھے کچھ, تو جب وہ جملے بولتے تھے عربی کے تو توڑ توڑ کے بولتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اعراب کے اوپر ان کی بھی کمانڈ نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ آخری حرکت کو بولنے کے بجائے وہاں پہ سکون کر دو تو بچ جاؤ گے, کہ دو زبر کے ساتھ آگے ملانا ہے کہ دو زیر کے ساتھ یا ایک پیش کے ساتھ کیسے ملانا ہے اس کو آگے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ جو جن کی مادری زبان عربی ہے, تعلیم پوری عربی زبان میں بھی ہے, وہ بھی گرامر اتنی اچھی ان کی نہیں ہوتی ہے, اور اسی لیے ان کو بھی قرآن کریم کی آیات کو ڈائریکٹ سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, مگر پھر جب میں نے خود تجربہ کیا عربوں کے ساتھ تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, گرامر کمزور ہونے کی وجہ سے الفاظ تو انہیں آتے ہیں مگر آیات کے مفہوم میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے انہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ عربی گرامر سیکھ رہے ہیں, جس کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے. آپ لوگ QC2 مکمل کریں, پھر 3, 4, 5, 6 کر کے 7 کے اوپر آ جائیں, جہاں پہ ہم آیات کی ترکیب کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے اور بغیر کہے بغیر نہیں کر سکتے. کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے. قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، اس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. دل و دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے. اور یہ بات جو ہے آزمودہ ہے کہ جب قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے یا سمجھ کر کے سنیں گے تو پھر اس کے جو اسرار ہیں وہ کھلتے ہیں. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ قرآن میں تدبر کرنے کے قابل ہونے کے لیے پہلے اس کے الفاظ اور اس کی گرامر ہمیں آنی چاہیے. 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا، مگر اس میں بھی کہیں کوئی تضاد نہیں. یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں. اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے. مثلاً انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں قرآن کے ضمن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے ریفر کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے اس کا. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک اس کی قیادت باقی رہی. آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ بات مانتے تو ہم سب ہیں، مگر پریکٹیکلی اس کو کرنے کی ضرورت ہے آج کہ ہم قرآن عامل بالقرآن بن جائیں، یعنی کہ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ آج پھر مسلمان جو ہے اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے. قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے. آپ کو حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں تلاوت کر کے کتنا دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اور سمجھ کر کے اگر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا. جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا کہ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی. اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا نا یہاں پہ کہ وہ سیاسی اور اقتصادی طور سے کٹا ہوا تھا، یہ بات فیکٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ تو انٹرنیشنل جو تجارت ہوتی ہے، ٹریڈ اس کا سینٹر تھا. نہیں، ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ تجارتی قافلے لے کے خود شام وغیرہ کی طرف نہیں جاتے، جس طرح سورہ قریش میں ہے بھی کہ گرمیوں میں وہ نارتھ کی طرف ٹریول کرتے تھے اور سردیوں میں ساؤتھ کی طرف ٹریول کرتے تھے. تو یہ لوگ خود جاتے تھے ان علاقوں میں جو تجارت کے گڑھ تھے اس زمانے میں. جی سائیڈ میں تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح تھا. تو آیت نمبر 3 کا ترجمہ 23 کا ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں، پھر ہم اسباق کی طرف آتے ہیں. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیں. سب سے پہلے قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. پھر نبوت کا ثبوت کہ
नज़्ज़लना अला अब्दिना, यानी अल्लाह ने फरमाया कुरान हमने हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत का इजहार भी है। अब्दिना, हमारा बंदा, हमारा गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, इन आयात का मुताला करने के बाद क्या दुआ करनी चाहिए हमें कि ए अल्लाह, कुरान के ताल्लुक़ से मेरे ईमान में ज़्यादती फरमा कि ये आप ही की तरफ से है, अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में गुजारने में मेरी मदद फरमा। प्लान क्या बनाना चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाऊँगा। सब लोगों का इरादा है ना भैया, क्योंकि ये ज़रूरी है सीखने के बाद सिखाना। तो सिर्फ सीख करके कोई फ़ायदा नहीं है, असल फ़ायदा जो है जब आप सिखाने वाले बनेंगे, क्योंकि हम हदीस पढ़ चुके हैं कि उसी वन में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी हम सबको सीखने की, तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें कुरान करीम सिखाने वाला भी बनाए, और उसके लिए फिर सिर्फ दुआ नहीं, एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत है। अस्मा और अफ़ाल जो इसके एक याद दहानी, एक दफ़ा हम पहले भी बात कर चुके कि जमा बनाने का एक कायदा हमने सीखा था QC1 में, जिसमें आखिर में वाव नून लगती थी। जो असली हालत थी, यहाँ पे देखें मुस्लिमुन लिखा हुआ है तो इसकी जमा बन रही थी मुस्लिमूना, जबकि मुस्लिमन या मुस्लिमिन था, किसी वजह से तब्दील होती है ये हालत, तो फिर उसकी जमा बनती थी मुस्लिमीना। इन दोनों में वही है, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह मुमिनुन की जमा बन रही थी मुमिनूना, मगर अगर तब्दील हो गया है मुमिनन या मुमिनिन तो फिर इसकी जमा बन रही थी मुमिनीना। और इसी तरह सालिहुन से सालिहूना इसकी जमा थी, सालिहन या सालिहिन आ गया तो फिर उसकी जमा बनेगी सालिहीना। तो ये कुरान करीम में पढ़ते हुए बहुत दफ़ा आता है। इसको हमने कहा था ये जमा सालिम है। जमा सालिम कौन सी जमा होगी कि ये जो लफ्ज़ था वाहिद वाला, ये पूरे का पूरा उसमें आ जाएगा, आखिर में सिर्फ या तो वाव नून होगा असली हालत में, तब्दील शुदा हालत में या नून होगी। तो इसको याद रख लें कि ये जमा सालिम है। दूसरी एक और जमा हमने कहा था कि टूटी फूटी होती है, इसके मुकाबले में उसकी बात आगे करेंगे। अभी जमा सालिम में एक और कंफ्यूजन लोगों को होती है, मुज़क्कर में तो ये वाव नून या नून से समझ लेते हैं, मुअन्नस में जो हमने अलिफ ता से पढ़ी थी जमा, वो लोग भूल जाते हैं कि ये भी जमा सालिम है या नहीं है। तो ये एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये भी जमा सालिम है। मुअन्नस का सीगा होता है जो इसका इस्म मुस्लिमतुन है जैसे, तो इसकी असली हालत होगी मुस्लिमातुन। अगर ये तब्दील शुदा हालत हो जाए किसी वजह से, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन आ जाए, तो फिर उसकी जमा बनेगी मुस्लिमातिन। और इसमें भी दोनों में दो ज़ेर ही हैं, देखें कोई फ़र्क नहीं। जैसे वहाँ पर भी या नून था दोनों के लिए, यहाँ पर भी एक ही है, तो इसको एक ही दफ़ा भी हम लिख दें तो भी ठीक है कि दोनों की जमा यही होगी। इसी तरह मुमिनतुन की जमा तो मुमिनातुन है, मगर मुमिनतन या मुमिनतिन आ गया तो उसकी जमा होगी मुमिनातिन। और सालिहतुन की जमा सालिहातुन है, अगर सालिहतन या सालिहतिन है तो इसकी जमा होगी सालिहातिन। ये याद कर लें और नोट कर लें कि ये भी जमा सालिम ही है। टूटी फूटी वाली जमा जो हमने पढ़ी है वो नहीं है। टूटी फूटी वाली जमा जो है, जिसको हम जमा मुकस्सर या जमा तकसीर कहते हैं, इंशाल्लाह आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। अब्दुन इसकी जमा हो गई इबादुन। अब देखें ये जमा सालिम नहीं है, अब्दुन से इबादुन बना है, ये टूटी फूटी जमा है। सूरतिन, असल में ये सूरतुन था, हरफ जर शुरू में लग गया बी, तो ये दो पेश जो थी दो जेर में चेंज हो गई है। इसकी जमा है सोवारुन, सूरतुन की जमा सोवारुन। और शुहदाउ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शहीदुन की जमा है शुहदाउ, ये इस पे तनवीन नहीं आएगी, एक पेश आएगी शुहदाउ। और सादिकीन जो है, ये देखें ये आ गई मिसाल जमा सालिम की। सादिकुन की जमा जो है वो सादिकूना है। यहाँ पे सादिकीना किसी वजह से आ रहा है, सादिकिन की जमा बन रही है, ये वो वजह, सॉरी हाँ सादिकन, ठीक है ना, सादिकुन सादिक
صادقن اور صادقن ہے تو یہاں پہ صادقن کی جمع نہیں ہے، یہ صادقن کی جمع ہے، اور صادقن دو زبر کے ساتھ کیوں آیا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم یہ جملے میں آئیں گے، جب جملے پڑھنا شروع کریں گے نا، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ وغیرہ انشاءاللہ اگلے کورسوں میں جا کر کے، تو پھر وہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کیوں چینج ہوا ہے یہ، الحمدللہ۔ مگر اس لیول پہ آپ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہو کہ معنی وہی رہیں گے، چاہے صادقون ہو چاہے صادقین ہو، میننگ نہیں چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں۔ فعل میں دیکھ لیں سب سے پہلے صادقین کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ صادق کی جمع ہے، صادق جو ہے وہ اسم فاعل ہے، تو یہ آیا ہے صدقہ یصدق، یہ باب نصرہ سے ہے اور صحیح سالم والی کیٹیگری میں ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیں، صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق اور صدق۔ صدق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ سچائی کے لیے، صدق کے دل سے کہتے ہیں نا۔ کنتم جو ہے یہ ہمیں آتا ہے، کانا یکونو کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے، اور عطا یاتی یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا، دیکھیں عطا یاتی جو ہے اس کا جو باب ہے وہ ضربہ ہے، مگر اس میں چونکہ حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہی ہے، ان دونوں کی وجہ سے اسی گردان تھوڑی سی ضربہ یضربو کا وزن نہیں ہے بلکہ عطا یاتی اس کا ایک اپنا وزن ہے، تو اس کا جو فعل امر ہے وہ بنتا ہے ایتی، اور اسی کی جمع ہے ایتو، تو وہاں پر جو فا تو آیا تھا نا وہ اصل میں یہی تھا فا ایتو، مگر کسی وجہ سے بولنے میں عربوں نے اس کو یا جو ہے وہ گرا دی اور یہ فا تو ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے اس کو، تو پریکٹس کی کر لیتے ہیں ہم۔ عطا یاتی ایتی، آتن مأتیون اتیان، تو یہ جو مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اس میں ثلاثی مجرد سے باب ضربہ سے آتا ہے عطا یاتی، جب مزید فی میں ہم جائیں گے کسی تھری میں پڑھیں گے اسی مادے سے پھر وہ آتا یؤتی ہے جس کا فعل امر ہوتا ہے آتی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ودعو تھا یہ، ودعو، یہ تو ہم ابھی اسی کورس میں اس کی پوری گردان کر چکے ہیں، دعا یدعو کی، یہ باب نصرہ ہے مگر وزن جو ہے نا اس کا اپنا ہے، دعا یدعو، اور ادعو اس کا فعل امر ہو گیا، داعن مدعوون، اور دعاؤن بھی ہے اور دعوتن بھی ہے، اس کا دو تین مصدر آتا ہے، الحمدللہ۔ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر آپ لوگوں کو دے دوں میں کہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ مڈ کوئز ہوگا، اور ورک بک آپ لوگوں نے چیک کرانی ہے، گروپ میں ہم میسج دے دیں گے، ورک بک کے 15 نمبر ہیں، اگر آپ لوگوں نے پورے مارکس لینے ہیں تو یہ ورک بک 2 دفعہ آپ نے چیک کرانی ہے، ایک اگلے سنڈے اور ایک پھر آخر میں آ کر کے، ورنہ پھر اس کے مارکس آپ کو نہیں مل سکیں گے، تو یہ یاد دہانی ہے۔ اور اگلے ہفتے جو ہے وہ مڈ کوئز ہوگا، آپ لوگوں نے اچھی تیاری کرنی ہے۔ ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ گردانیں جس کو صحیح یاد ہوں گی وہ بڑے آرام سے ٹائم میں کر لے گا مڈ کوئز، جس کو گردانیں یاد نہیں ہوں گی اس کے لیے مشکل ہوگی، تو ابھی بھی ایک ہفتہ ہے، گردانیں جو ہے نا وہ پکی کر لیں آپ لوگ اپنے۔ آج ہم نے ایک گردان سیکھنی ہے شاء، اب یہ مثال ہے ان فعل کی طرف ہم آ رہے ہیں جس میں حمزہ آتا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے امارا پڑھا تھا، شروع میں حمزہ آ رہا تھا، آج ہم پڑھ دیں شاء جس کی آخر میں حمزہ ہے مگر درمیان میں بھی ہمیں الف نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمزور بھی ہے، تو ایسے بہت سارے فعل ہمیں ملیں گے، جیسے آج بھی ہم نے عطا یا اتی میں بھی دیکھا کہ حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، دونوں چیزیں آ رہی ہیں، تو اسی طرح شاء میں بھی ایسا ہی ہے، تو یہ اگر ہم سیکھ لیں گے آج شاء حمزہ والے میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کمزور حرف بیچ میں اور حمزہ آخر میں، اس کی فعل سے تو ہم واقف ہیں، انشاء اللہ میں یہی ہے، انشاء اگر
چاہا کس نے؟ اللہ نے. تو انشاء اللہ. شاء اس نے چاہا. اس کی فعل ماضی کی گردان دیکھ لیں. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا. اب یہاں پہ آ کر کے نا یہ بن جاتا ہے شئتا، آپ نے چاہا. یہ شاء سے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. یہ ذرا دیکھنا ہے کہ شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. جب فعل مضارع میں ہم آئیں گے تو شاء کے بعد یشاء ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو یشاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ٹھیک ہے نا. یشاءون وہ سب چاہتے ہیں. تشاء آپ چاہتے ہیں. اشاء میں چاہتا ہوں. تشاءون آپ سب چاہتے ہیں. نشاء ہم سب چاہتے ہیں. اچھا، قرآن میں شاء ماضی اور مضارع کی حالت میں آیا، اس لیے ہم یہاں ماضی اور مضارع کی ہی مشق کریں گے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ آپ کے لیے آسانی کر دی ہے کہ اس کی صرف ماضی اور مضارع کی پریکٹس کرائی ہے، باقی پوری گردان جو ہے نا اس کی نہیں کرائی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ شاء کی گردان جو ہم صرف فعل ماضی اور مضارع کی گردان کریں گے. یہ پلیز اپنا مائک آپ لوگ آف رکھیں. پھر اسی طرح شاء کی طرح جاء ہے، ٹھیک ہے نا. جاء کی صرف فعل ماضی کی گردان ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے آپ کے اس میں. یاد رکھیے گا کہ جاء کا جو فعل مضارع ہے وہ شاء کے مضارع کی طرح نہیں ہے. وہ فرق ہے اس لیے کہ وہ ایک اور باب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پلیز بار بار اپنے مائک آن نہیں کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. اپنے مائک آف رکھیں. آخر میں سوال جواب کا جب ٹائم آئے گا اس وقت ہینڈ ریز کریں اور سوال پوچھنے کے لیے اپنا مائک آن رکھیں. باقی تمام وقت مائک آف رکھیں. تو واپس آئے ہم اس کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے شاء ہے فعل ماضی تو بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے آپ کو جاء، مگر اس کا فعل مضارع جو ہے وہ یشاء کی طرح نہیں ہوگا، وہ ڈفرینٹ ہے. وہ جاء اور یجیء بنتا ہے اس لیے کہ وہ باب ڈفرینٹ ہے. مگر کیونکہ آپ کے سلیبس میں نہیں رکھا ڈاکٹر صاحب نے تو میں بھی آپ کو برڈن زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بس ابھی یہی سمجھ لیں کہ جاء کا جو فعل ماضی ہے وہ شاء کی طرح ہے بس، ٹھیک ہے نا. اور جاء آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ آیا تو جیسے شاء کی گردان ہوگی فعل ماضی کی اسی طرح آپ جاء کی فعل ماضی کی گردان کر سکتے ہیں. جاء وہ آیا، جاءو وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے، اور جاءت وہ آئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ شاء کی گردان جو ہے وہ فعل ماضی اور مضارع وہ آپ کو پورا آنے چاہیے. اس کے امر نہیں وغیرہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اور اسم فاعل وغیرہ یہ چیزیں میں نہیں ہے. اور جاء کا صرف جو ہے فعل ماضی کی گردان آپ کے کورس میں ہے. حمزہ والے جو معموز ہیں ان میں امارہ کی گردان پوری ہے آپ کی. اخذا ابھی ڈالیں ہم اس کو، اس میں کتاب میں ہے دیا ہوا، بک میں ہے، چیک کر لیں. جی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بک میں دیا ہوا ہے، چیک کر لینا، اگر ہے تو بتا دیتے ہیں. چلیں بول چال کی پریکٹس کر لیں. حل شاء کیا اس نے چاہا؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم شاء. حل شاء نعم شاء. حل شئت نعم شئت.
हल शि'तुम, नाम शि'ना। फिर अगर हम मफूल के साथ इसकी प्रैक्टिस करें तो हल शाअ खैरन, जवाब होगा नाम शाअ खैरन। हल शाऊ खैरन, नाम शाऊ खैरन। हल शि'ता खैरन, नाम शि'तु खैरन। हल शि'तुम खैरन, नाम शि'ना खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके क्योंकि हमने सिर्फ फेल माजी मुजारे सीखा था, तो प्रैक्टिस बोलचाल में भी उसी की है सिर्फ। और शाह का टेबल अगर आपको याद है तो ये बड़े आराम से आप अरबी बना सकते हैं कि आप सब चाहते हैं भलाई। तो आप सब चाहते हैं, इसका मतलब है फेल मुजारे हो गया ये, ठीक है ना। और हमने ये सीखा है तशाऊना, ठीक है ना। आप सब चाहते हैं, खैरन लगा लेंगे उसके साथ तो भलाई हो जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह का तर्जुमा आपको आता है, हल यशाऊना खैरन, ये भी आप नहीं में जवाब दे सकते हैं इसका। शाह ही की तरह खाफा है। अच्छा, ये कमज़ोर के लिहाज से तो उसी तरह है, मगर महमूज के लिहाज से नहीं है, हमजा के लिहाज से नहीं, क्योंकि इसमें हमजा नहीं आ रहा है। मगर फेल माजी और मुजारे जो है वो वज़न वही रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर साहब ने कि खाफा, असल में खाफा जो है ये हमजा वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये याद रखें, कमज़ोर तो है दरमियान में, खाफा या खाफू आएगा, ठीक है ना। तो फेल माजी और मुजारे का वजन बिल्कुल वही रहेगा। और खौफ, डर के लिए उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कुरान करीम में बहुत दफ़ा आता है खाफा या खाफू, ये फेल जो है। तो इसकी आप गर्दान पूरी शाह या शाओ के वजन पर बना सकते हैं। नहीं है ना, नहीं है ना इसमें। अच्छा है, ठीक है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है ना, इसको छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को। बस सिर्फ फेल माजी मुजारे रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। होमवर्क करते रहें, टीचर बनने की तैयारी करते रहें, दुआ कर लें, ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लेसन हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेस करके हम सवाल जवाब कर सकते हैं, वरना फिर हम यहाँ पे लेसन मुकम्मल कर लेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमने इसका मिड क्विज़ करना है, उसकी तैयारी आप लोगों ने अच्छी सी करनी है और उम्मीद है कि अच्छा स्कोर करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो पैटर्न है क्विज़ का बहुत आसान होता है, 50% मार्क्स तो सभी ले सकते हैं, तो पास तो सभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं आ रहा हूँ, सवाल ले रहा हूँ अभी, पहले ज़रा ये वाली इंस्ट्रक्शंस दे दूँ ना, वो मिड क्विज़ के बारे में लोगों को परेशानी होती है। तो प्लीज़ जो आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि मिड क्विज़ की आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है, और ये क्लोज्ड बुक्स, क्लोज्ड नोट्स होगा, कोई आपने हेल्प के बगैर करना है इसको। और ये हम हर दफ़ा बताते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा होता है, तो सब लोग जो हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ, अमानत समझते हुए इसको करेंगे। अच्छी तैयारी करें, पास तो देखें सब हो जाएंगे, कोई नेगेटिव मीन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अगर कुछ नहीं भी आता है, आप अभी तक रेगुलर सिर्फ अटेंड भी करते रहे ना, तो पास तो फिर भी हो ही जाएंगे, 50% नंबर तो ले ही लेंगे ना।
تو فیل تو کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اچھی تیاری کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ مڈ کوئز دیں، ورک بک چیک کرائیں، اس کے مارکس بھی لے لیں، تو انشاءاللہ QC3 میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سوال کسی کا ریز ہینڈ ہوا ہے، شمیم شیخ صاحب جی، آپ اپنا مائک آن کر لیں پلیز۔ سر میں نے ہینڈ نہیں ریز کیا، میرا خیال ہے غلطی سے ہوا ہوگا۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں سر، لوور کر لیں اب آپ جزاکم اللہ خیر۔ ریاض چودھری صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شاء جو ہے اس کا جی، باب کون سا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ابھی اس مشکل میں ڈالیں؟ میں نے تو جان کر کے کہا ہے کہ یہ آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی سلیبس میں نہیں رکھا ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ چلیے بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کو ناصر صاحب نے بتا دیا ہے تو پھر تو آپ کو بالکل بھی مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے نا، چلیں جزاکم اللہ خیر۔ یہ پوری کلاس کے لیے ابھی ہم اس کے باب اور وزن نہیں پڑھا رہے ہیں، شاء بھی اور جاء بھی، یہ انشاءاللہ آگے جا کر کے بتائیں گے ہم آپ کو، تو اس لیے ابھی اگر بتا دیا تو پھر ٹیسٹ میں بھی ہم پوچھ رہے ہوں گے سوال، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی وہیں تک رہیں جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سلیبس میں ڈالا ہوا ہے، اور آسان آسان کر کے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی، یہ مشکل والے باب بھی آپ سمجھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ زاہد حسین صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، زاہد صاحب اپنا مائک آن کر لیں پلیز۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو پیٹرن ہوگا ہمارے مڈ کوئز کا، یہ ایسے ہی ہوگا جس طریقے سے مطلب یہ ہمارا جو ہوم ورک جو ہمیں ڈیلی ملتا ہے اسی ٹائپ کے کویسچنز، فریمنگ کویسچن؟ جی مور اور لیس ایسے ہی ہوں گے، ایک آدھ سوال ہم ضرور ڈالتے ہیں اس طرح کے کہ اوپر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹاپ والے، ان میں ہم تھوڑا سا ڈسٹنگوش کر سکیں جس نے اچھا پڑھا ہوا ہے۔ آؤٹ آف دی کورس ہم کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو، تو ایک یا دو سوال ضرور ایسا ہو سکتا ہے 1-2 نمبر کا جس میں تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور جن لوگوں نے کتاب اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے، ورک بک کی ہے اور سارے سلائیڈیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، ویڈیو سنی ہوئی ہیں، وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ باقی لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا اس کے لیے، مگر آؤٹ آف دی سلیبس کچھ بھی نہیں ہوگا، پیٹرن آلموسٹ یہی ہوگا جو ہوتا ہے۔ ایک آدھا سوال ہم ضرور ڈالیں گے، جو طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ کلاس پوری کی پوری جو ہے وہ سب لوگ 99 یا 98% پہ نہ ہو، کچھ تھوڑا سا نیچے ہوں گے، کچھ تھوڑا سا اوپر ہوں گے، تو وہ پیٹرن یہی ہوتا ہے ہمارا پیپر بنانے کا کہ 50% تو سب لوگ کر لیں گے، ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ 95 سے اوپر ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ 90s میں ہوں گے، کچھ 80s میں ہوں گے، اس طریقے سے ہوگا پیپر۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ سر۔ نیکسٹ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے رضا المنم صاحب نے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، جو آپ ہمیں یہ جیسے آج ہے یہ اپلوڈ کر رہے ہیں آپ؟ میرا تو خیال ہے اسی طرح سے ریگولر ہو رہی ہیں، اور ہم نے گروپ میں بھی آپ کو بتایا ہوا تھا کہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آئے گا، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے جو IT کے اسپیشلسٹ ہیں موسٹلی تو اسی دن اپلوڈ کر دیتے ہیں، ورنہ اگر بہت ہو تو اگلے دن کر دیتے ہیں، زیادہ لیٹ تو نہیں ہوتا یہ، اور میرا خیال ہے باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو، تو مجھے حیرت ہے کہ پچھلا آپ مجھے نظر نہیں، پچھلے میرے نظر سے نہیں گزر رہا، آپ کی پچھلی لاسٹ جو ریکارڈنگ تھی لاسٹ نہیں، سنڈے ساری کی۔ ہیں، ساری آئی ہوئی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں، ساری آئی ہوئی ہیں، آپ چیک اچھا کریں، چلے میں اس کو ری چینل ہے چیک اس کر پہ لوں۔ جا کے چیک کریں، اور ٹھیک ہے، اس کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کوئی پیسے تو لگتے نہیں اس کے، آپ کو انٹیمیشن آتی رہے گی کہ بھائی اپلوڈ ہو گئی یہ ویڈیو۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ وہی آپ کو اور کسی کا کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ سیشن اینڈ کریں۔